नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक नए सियासी हफ्ते का आगाज़ हो रहा है और मैं आपको एक थोड़ा सा पर्सपेक्टिव इस सियासी हफ्ते को, इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जिस किस्म की खींचा तानी हो रही है उसका एक पर्सपेक्टिव आपके सामने रखता हूँ। लाहौर का जो जलसा हुआ उसके बाद से एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN और PDM की पूरी सियासत को और मौलाना और मरीम नवाज़ की जो एबिलिटीज़ हैं उनको किसी हद तक शक की नज़र से देखती है और एहतियात से चीज़ों को डील कर रही है। ताहम मौलाना फजल रहमान और मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा सड़क पे हैं और मुख्तलिफ़ शहरों में छोटी छोटी जिसको रोड रैलीज़ कहते हैं वो कर रहे हैं। एक दिन पहले मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा और जनाब मौलाना फजल रहमान ने बहावलपुर में इस किस्म की एक रैली की जिसमें एक बार फिर इस अज़म का मुज़ाहरा किया गया कि PDM की मूवमेंट जो है वो इंटैक्ट है, लॉन्ग मार्च की जाएगी। 31 जनवरी तक इस्तीफ़े आ चुके हैं, उसके बाद दिए जाएंगे और अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने इज़्ज़त से इस्तीफ़ा ना दिया, वो वापस न चले गए, घर न चले गए, तो फिर उनको शदीद नताइज का सामना करना पड़ेगा। उस मौके पे मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने पंजाब के हवाले से क्या कहा कि पंजाब को जागने की ज़रूरत है, उठ खड़ा होने की ज़रूरत है, वो ज़रा हम सुन लेते हैं। पंजाब अपनी जंग लड़ने के लिए तैयार है। पंजाब अपना छीना हुआ वोट वापस लेने को तैयार है। पंजाब दूसरे सूबों की जंग लड़ने को तैयार है। पंजाब विफाक की जंग लड़ने को तैयार है। ये तो नाज़रीन कल था, लेकिन अब से चंद घंटे पहले मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा लाहौर में थीं। वहाँ पर एक गाड़ी में अखबारी रिपोर्टर्स के साथ उन्होंने गाड़ी के अंदर से बात करते हुए एक दफ़ा फिर कहा कि इस्तीफ़े ज़रूर दिए जाएंगे। वो भी सुन लेते हैं। PDM का लॉन्ग मार्च का प्लान बिल्कुल है, लॉन्ग मार्च होगा इंशाल्लाह ताला। तारीख का ऐलान लोगों की सहूलत को, मौसम को देख के सामने रख के किया जाएगा। इस्तीफ़े होंगे इंशाल्लाह। 31 जनवरी जब आएगी और हम देखेंगे कि वो अगर इज़्ज़त से जाने पे राज़ी नहीं है तो फिर इंशाल्लाह आवाम कोई और फैसला करेगी। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा बार बार कह रही हैं कि अगर वज़ीर आज़म इज़्ज़त से घर नहीं जाएंगे तो फिर कुछ और राह इख्तियार की जाएगी। ताहम उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च जो है वो मौसम को देख के और लोगों की सहूलत को मद्देनज़र रख के लॉन्ग मार्च जो है वो की जाएगी। PDM की स्ट्रेटजी क्या है इस वक्त? PDM की स्ट्रेटजी लाहौर के जलसे के बाद से मीडिया एनालिस्ट उसको बहुत अच्छी तरह से समझने से कासर हैं, क्योंकि जो कुछ PDM दावे कर रही है उसको किसी हकीकत से कनेक्ट करने में हमें दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। यहीं से हम डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं सरताज गुल साहिबा, जो कि रहनुमा है तहरीक इंसाफ की, वज़ीर मुमलिकत हैं बराए मौसमियाती तब्दीली, लेकिन हम बात करेंगे सियासी तब्दीली के हवाले से। अ वेरी वार्म वेलकम टू हर। मुझे PMLN के सीनियर रहनुमा जनाब सेनेटर जावेद अब्बासी साहब ज्वाइन कर सकेंगे वीडियो लिंक के जरिए। जावेद अब्बासी साहब चेयरपर्सन है सेनेट कमेटी बराए लॉ एंड जस्टिस के। वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज वेल। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब अस्सलाम वालेकुम। सर, मैं आपसे थोड़ा सा ये समझना चाहता था कि मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने, और इसीलिए मैं आपसे शुरू करना चाहता था, उन्होंने एक दिन पहले बहावलपुर में ये भी कह दिया है कि पंजाब को कोई जागने की, खड़ा होने की ज़रूरत है। ये तो कुछ समझ नहीं आ रही, बिकॉज एक तरफ से एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं, तो पंजाब को खड़ा होने की क्यों ज़रूरत पड़ गई है? ये क्या किस किस्म की बात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया पिरज़ादा साहब। सारी पहले लाइन ड्रॉप हो गई थी, मैं लाइन पे आने की कोशिश कर रहा था, मैं किसी फंक्शन पे आया तो वो हो नहीं सका। जहाँ चूंकि पंजाब में जब जलसा होता है तो वो पंजाब का कहना बनता है कि पंजाब में जब अगर यही सिलसिला बलूचिस्तान में होता तो वहाँ के भी लोगों को कहते कि बलूचिस्तान के लोग भी खड़े हों हुकूमत के खिलाफ। अगर यही सिंध में होता तो उन लोगों को भी कहा जाता है कि आप खड़े हों। मेनली ऐसा नहीं है कि किसी सूबाई तहसब की बुनियाद पर ये बात है। ये बात है कि ये पाकिस्तान के जो काज है इस वक्त PDM का, उस काज के साथ पंजाब के लोग भी खड़े हों, खैबर पख्तूनख्वा के भी हों, सिंध में कहेंगे तो सिंध के और बलूचिस्तान के हों। और वो काज क्या है? जिस वक्त मुल्क को मुश्किलात है, महंगाई का बहुत बड़ा तूफान है, इस मुल्क के अंदर जो गवर्नेंस के इशू है, जिस तरह इकानमी जिस तरह पाकिस्तान के नीचे जा रही है, जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर नहीं आ रही है, ठीक, ये वो, और जो सबसे बड़ा इलेक्शन रिगिंग का था, ये वो सारे बड़े इश्यू हैं। सेठ साहब, ये बड़ा अच्छा किया आपने किसकी वजाहत कर दी, बिकॉज मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा के कमेंट्स ऐसे लगता था जैसे वो कोई एक सूबाई लेवल पे समझती हैं कि पंजाब के लोगों को इस हुकूमत के खिलाफ उठ खड़ा होना चाहिए, कि पंजाब के हकूक पे शायद जो है वो डाका मारा गया है। लेकिन थोड़ी इसकी वजाहत कर दें कि वो बार बार इस्तीफ़ों का जिक्र कर रही हैं। उन्होंने आज सबसे चंद घंटे पहले लाहौर में वो एक गाड़ी में थी, उस वक्त वो खिताब बात कर रही थी अखबारी रिपोर्टर से, उन्होंने कहा इस्तीफ़े ज़रूर दिए जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक
छोटा सा टुकड़ा सुनाता हूँ 3-4 दिन पहले का, 26 दिसंबर का गलबन ये टुकड़ा है, उसको जरा सुन ले, फिर मैं समझना चाहूँगा कि ये हो क्या रहा है इस्तीफों के हवाले से। और दोनों मुस्लिम लीग नून के शेर हैं, एक सज्जाद अवान साहब का इस्तीफा है और दूसरा मुर्तजा जावेद अब्बासी का। ये दोनों वफा के पहाड़ हैं। एक बात मैं बता दूं, मैं इन दोनों को भी ये कहती हूँ, भले गलती से चले गए, अब इस्तीफा अगर आपसे स्पीकर आपको कहे कि आओ और इस्तीफों की तस्दीक करो, तो कहना ये पढ़े तुम्हारे इस्तीफे, करो कबूल इनको। देखिए, जैसे कि नाज़रीन आपने सुना, मैं जावेद अब्बासी साहब की तरफ यही चीज़ लेके जाता हूँ। जावेद अब्बासी साहब आपने भी सुना होगा, और जाहिर है कि पहली दफ़ा नहीं आपने सुना होगा, आपने ये पहले भी ये टुकड़ा देखा होगा कि कैसे 26 दिसंबर को मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने बहुत ज़ोर दे के जनाब मुर्तज़ा अब्बासी साहब को और जो सज्जाद अवान है उनको कहा कि चलिए कि इस्तीफ़े गलत भी अगर चले गए हैं, स्पीकर आपको बुलाए तो उसके सामने मुंह पे मारें, उसे कहें ये हैं, तस्दीक करो अपने इस्तीफ़ों की। लेकिन बाद में आपने देखा कि उन दोनों ने कहा कि हमारे इस्तीफ़े नहीं है, गलत आए हैं, जाली हैं, ये सही नहीं है, चोरी हो गए हैं वगैरह वगैरह। और फिर स्पीकर जो है नेशनल असम्बली ने उन्होंने उनकी बात मानी और उससे बड़ा रिवर्सल हो गया। आपका जो नैरेटिव था इस्तीफ़ों का बड़ा टूट गया। यहाँ तो सर देख के ऐसे लग रहा है कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा कह कुछ रही है, पार्टी नहीं उनको सीरियसली ले रही है, उनकी बात नहीं मान रही। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बात है। ये चूंकि मामलात में फिर ये कहूंगा कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे ही तय होने हैं। पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे ही पीडीएम भी फैसला करेगी कि रिजर्वेशन, पहले उन्होंने ये फैसला किया कि पार्टी के जो हेड है उनके पास आ जाने चाहिए, पार्टी लीडरशिप के पास रिजर्वेशन आने चाहिए, और वो फैसला करेंगे कि कब और किस तरह से रिजर्वेशन देंगे। उसके बाद चूंकि पीपल्स पार्टी की एक अपनी मीटिंग हुई है, उनका एक अपना मौके भी सामने आ गया है कुछ हवालों से, तो अब मेरा ख्याल है ये मामला सारा फिर चला गया साहब पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे। पीडीएम का प्लेटफॉर्म फायदा करेगी, उसमें सारी सियासी जमातें होगी कि ये कब किस वक्त देना है और किसको देना है। तो मेरा ख्याल लेकिन सेनेटर अब्बासी साहब, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने तो पब्लिक रैली में कहा मुर्तजा जावेद अब्बासी को और साजिद अवान को, उनमें से एक तो भाई हैं कैप्टन सफदर के, कि जाओ इस्तीफे दे दो, तस्दीक करो, उन्होंने फिर भी नहीं की। मेरा ख्याल है कि वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे ये चीजें अब तय होंगी, क्योंकि जाहिर है अब उन्होंने सबने कहा होगा, ये यकीनन मुझे उन्होंने यही सोचा होगा कि अब सारे इस्तीफे चुके हैं, स्पीकर के पास गए हैं, ये गलती से शायद इस्तीफे आ गए थे, इसलिए मेरा ख्याल है गलती से इस्तीफे चले गए थे। ठीक हो गया। जरदार साहब, वो तो पहले गलती से इस्तीफे आ गए थे, उन्होंने आना नहीं था वक्त पे, लेकिन 31 जनवरी के बाद सही इस्तीफे आ रहे हैं और आपकी हुकूमत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। चला, अगर हमारी हुकूमत के लिए ख़तरा है और 31 जनवरी को पहले भी आरिया पार हुआ था, 8 दिसंबर भी था और फिर पता नहीं 13 दिसंबर भी था, अब 31 जनवरी हो गया, तो अपनी इस्तीफ़े को इन्होंने जाली भी करार दे दिया। मैंने आपको पहले भी कहा कि जो लीडरशिप होती है ना, ये अर्न करनी पड़ती है रिस्पेक्ट के साथ, और आपको पॉलिटिकल स्ट्रगल करनी पड़ती है, छीन लेने से या फिर ये कि विरासत में या फिर धौंस डालने से और ज़बरदस्ती से या एक फ़ोन कॉल के ज़रिए, एक पर्ची के ज़रिए नहीं होती है। लेकिन बहरहाल अगर उन्होंने अपनी पार्टी के ऊपर कब्ज़ा कर ही लिया है और उनके तमाम जो एक्स प्राइम मिनिस्टर भी वो भी हाथ बांध के खड़े होते हैं, और फवाद चौधरी जो कह रहे थे कि वो नान पकड़ा रहे होते हैं या चाय पकड़ा रहे होते हैं या माइक पकड़ के खड़े होते हैं हाथ बांध के, लेकिन उन्होंने वो मौका भी गवा दिया ना। देखें, उनके इनकलाब को कौन सा मौका गवा दिया? जलसे उन्होंने किए, इनकलाब को ठंड लग गई है मौसम के लिहाज से, और लाहौर के अंदर इनकी पार्टी शुरू हुई थी, लाहौर के अंदर इनका इतना बदतरीन रिस्पांस लोगों ने दिया, बल्कि लोगों की वो तो नहीं कहते कि बदतरीन है, वो समझते हैं कि ठीक हुआ, ठंड बहुत ज़्यादा थी, लोग थोड़े कम आए। वैसे तो कह रहे हैं इनकलाब को ठंड लग गई। वहाँ पे इनको जो है वो रिजवी साहब के जनाजे की तस्वीरें ट्वीट करनी पड़ी। तो जिस बहुत ही जहर गलती हैं ये खातून, बहुत ही। अब अपोजिशन की कहती है कि अगर आप उनको सीरियसली नहीं लेते तो ये क्या वजह है कि कम से कम 4 या 5 आपके मिनिस्टर और स्पोक्स पर्सन, 5 कम से कम होते हैं दिन में, जो मुख्तलिफ जगहों पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और प्रेस टॉक्स करते हैं। कभी फवाद चौधरी कर रहे होते हैं, कभी शिबली साहब कर रहे होते हैं, कभी फैसल वाडा कर रहे होते हैं, कभी फैसल जावेद कर रहे होते हैं, कभी वहाँ से मोहतरमा डॉक्टर शफीक वो कर रही होती हैं, फिरदौस आशिक अवान साहबा कर रही होती हैं। तो आपकी बड़ी भरपूर मीडिया स्ट्रेटजी है अपोजिशन के नैरेटिव को रोकने के लिए। अगर आप अपोजिशन से परेशान नहीं है, खौफज़दा नहीं है, तो फिर क्यों है ये सब कुछ? देखिए, मैं तो आपको ये कह रही हूँ डॉक्टर साहब, जिस इंतहाई बदज़बान खातून है, बहुत ही जहर उगलती हैं, सियासी तरबियत की कमी है। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की बात, मोहतरमा मरियम बाजी की बात कर रही हूँ। मरियम बाजी जो हैं खुद खातून हो के पॉलिटिकल ख़वातीन और फिर जो पॉलिटिकल नहीं भी हैं घरेलू ख़वातीन के ऊपर कदगन लगाती हैं, और उनके साथ मौलाना साहब खड़े हो के उलमाए कराम की, अपने आप को मौलाना कहने वाले शायान शान गुफ्तगू नहीं करते हैं।
اور انہوں نے کل بھی بہاولپور کے جلسے میں جو ہے بہت ہی غلط زبان استعمال کی. تو جو اتنے نالائق خاتون ہو جس کے اپنے سسرال میں بھی عزت نہ ہو اور اس کے سسرالی بھی اپنی ہی اس سے مکر جائیں. یہ تو پھر ایک پرسنل قسم کی کرٹیسزم ہوگی. کیسے جس کو انہوں نے وفاق کا پیکر کہا سجاد عوان صاحب کو, مرتضی عباسی کو, وہ تو ریت کے ڈھیر بن گئے. وفاق کے کیا پیکر انہوں نے اپنی آپ کا مطلب ہے کہ چونکہ ان کے گھر کے تھے سجاد عوان, چونکہ ان کے گھر سے تھے. دیکھیں نا, اگر ایک خاتون کے اس کے اپنے سسرال میں یا گھر میں نہ چلتی ہو, اپنی پارٹی میں نہ چلتی ہو, آپ ایسی نالائق خاتون کو پورے پاکستان پہ زبردستی امپوز کرنا چاہتے ہیں. اور اب ٹھیک کہا انہوں نے کہا کہ جی پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی, آپ فیصلہ کروا لیں, لیکن پی ڈی ایم کا پہلا بیانیہ کیا تھا؟ پی ڈی ایم کا پہلا بیانیہ یہ تھا کہ افغانستان پاکستان میں باڑ نہیں ہونے چاہیے, اردو زبان کو برا کہنا چاہیے, قائد اعظم کے مزار کے اوپر ناچنا چاہیے, اداروں کے اوپر قدغن لگانی چاہیے. اور اب پی ڈی ایم جو اپنا لاشا گھسیٹ رہی ہے, اب اس کی زبان کیا ہے؟ اب اس کی زبان یہ ہے کہ آپ خواتین کے خلاف نازیبہ گفتگو استعمال کرتے ہیں, زمانی الفاظ استعمال کرتے ہیں, آپ اداروں کو قدغن لگاتے لگاتے لوگوں کے گھروں تک پہنچ گئے جو آپ کے شایان شان نہیں ہے. تو اگر آپ مزید زہر بھی اگل لیں, آپ مزید آپ اپنے آپ کو ہی گرائیں گے, آپ حکومت کا تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. یہ اصل آپ ان کو سیریسلی لیتے. سینیٹر جاوید عباسی صاحب, یہ حکومت ایک نہیں کہہ رہی ہے خالی زرتاج گل, حکومت کا کوئی بھی جو عہدیدار ہے وہ آپ کی پی ڈی ایم کی تحریکوں کو بہت سیریسلی نہیں لے رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ اور مولانا اپنے ہی خیالات میں کچھ تھوڑا سا حقیقت سے ڈسکنیکٹڈ ہو گئے ہیں؟ بیکاز اب پیپلز پارٹی بھی بہت احتیاط سے ڈیل کر رہی ہے ان تمام ایشوز کو. ایک تو پیرزادہ صاحب, آپ جانتے ہیں کہ میں نے نہ کبھی ذاتی الزام لگاتا ہوں, نہ میں ذاتی کسی پہ بھی میں نے آج تک لگائے ہیں. نہیں, میرا خیال ہے کہ ہمیں احتیاط کرنا چاہیے. جب ہم بیٹھتے ہیں ہم اپنی پارٹیز کی پالیسی ضرور دیتے ہیں, اپنی گفتگو بھی کرتے ہیں, لیکن اگر ذاتیات تا کری باتیں کرنی ہو تو پھر بہتر ہے کہ ہم خاموش ہی رہیں ایک دوسرے کے لیے. ورنہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ ہم تانے دینا آ کے شروع کر دیں, جھکتے ہیں آگے ٹی وی اس سے شروع کر دیں. تو یہ کوئی زیادہ میرا خیال ہے کہ نہ ہی اچھی بات ہے اور نہ لوگ سن کے اس کو زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں. دیکھیں حکومت کا مسئلہ کیا ہے پیرزادہ صاحب, حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ صبح اٹھتی ہے, جتنا خان صاحب ان کی جماعت اپنے جو اسپوکس مین ہیں ان پہ توجہ دیتے ہیں, اگر اس آدھی توجہ بھی دیتے تو اس ملک کی اکانومی ٹھیک ہو جاتی, اس میں لوگوں کو اس ملک میں خوشحالی آ جاتی, اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ آ جاتی, اس ملک میں قیمتیں کم ہو جاتی, اس ملک میں دوائیاں اور آٹے اور چینی کے جو بڑے بڑے اسکینڈل ہوئے ہیں وہ رک جاتے. اگر اور جو گورننس کے ایشو ہیں ان پہ اگر توجہ دیتے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تو اس میں بہتری آتی. لیکن میرا سوال وہی رہ گیا کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں مولانا کہہ رہے ہیں اور محترمہ کہہ رہی ہیں وہ آگے پیچھے ہوتا کچھ نظر نہیں آ رہا. آپ دیکھیں بہاولپور میں بلاول آئے بھی نہیں, انہوں نے کوئی ویڈیو لنک سے بھی نہیں خطاب کیا. پیرزادہ صاحب وہ یہ جدت جاتا ہے, یہ مسلسل جدت جاتا ہے اپوزیشن کی, یہ کوئی ایک دن میں ایک گھنٹے میں کوئی ایسا رزلٹ کوئی نہ توقع کر رہا تھا نہ ہے. وہ کیا ہم کہہ رہے تھے کہ ہم نے لوگوں کو موبلائز کرایا ہے, لوگوں کو حکومت کی باتیں بتائی ہیں, لوگ جلسے ابھی کیے ہیں, سارے لوگوں کے پاس یہ کیس لے کے گئے ہیں, اس کے بعد پھر عوام کے پاس دوبارہ جائیں گے, عوام کو لے کر ہم بات کی طرف آئیں گے. تو یہ ایک مسلسل اور اسی طرح لیکن عباسی صاحب کیا 31 جنوری کی کوئی اہمیت آپ کے لیے بھی ہے؟ جو مولانا بار بار کہہ رہے ہیں, مریم کہہ رہی ہیں, آپ کو ذاتی طور پہ لگ رہا ہے کہ 31 جنوری سے کچھ ہونے والا ہے 31 جنوری کو؟ کچھ بھی کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. یہ ایک مسلسل ایفرٹ ہے, ایفرٹ کی جا رہی ہے. آج سینٹ کا اجلاس تھا, اس میں بڑی ڈیٹیل ڈسکشن دونوں طرف سے ہوئے. ہمارا یہ اندازہ ہے کہ ہمارا جو ٹیمپو بن رہا ہے جس پر عوام تنگ ہے, عوام باہر نکلیں گے, عوام نکلیں گے تو اس کو کوئی چیز بھی سامنے آ سکتی ہے. لہٰذا اس کے لیے آپ انتظار کریں, اور اگر وہ ٹائم دے رہے ہیں, انہوں نے ٹائم فریم دیا ہے, تو یقیناً اس میں انہوں نے بڑا سوچ کے فیصلہ کیا ہے, اور ساری پی ڈی ایم کی جماعتیں ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ ان کی تحریک جو ہے یہ وہ اپنی کامیاب سمجھتے ہیں, کامیاب ہوگی انشاءاللہ. ایک بریک میں لے لوں. سینیٹر جاوید عباسی صاحب کو سن کے ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی وجہ سے پر اعتماد ہیں کہ 31 جنوری تک کچھ نہ کچھ ہوگا, عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل آئے گی. مولانا فضل الرحمان اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کو ہوا میں باتیں نہیں کر رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ جو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں اور جو حکمران جماعت ہے ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, لیکن کیا کوئی ایسی چیز ہو بھی سکتی ہے؟ اس پہ مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین آپ کو یاد کرواؤں گا کہ اکتوبر 2019 میں جب مولانا فضل الرحمان اسلام آباد میں دھرنا دینے کے لیے آئے تو اس وقت ایک عام تاثر مولانا نے بھی قائم کیا, اور ان کے علاوہ بہت سی میڈیا کی جو شخصیات تھیں انہوں نے بھی اپنی اسٹیٹمنٹس کے ذریعے ایک تاثر اس قسم کا قائم کیا
जिसको सुन के ऐसा लगता था कि मौलाना को कोई ना नज़र आने वाली ताकतों की हमायत हासिल है, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा था, वो कुछ हो जाएगा, मौलाना महज एक मुजाहरा कर रहे हैं जिसके बाद इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ करेगी। कुछ ऐसा हो नहीं सका। उसके बाद ये कहा गया कि मौलाना फिर वापस आएंगे जनवरी फरवरी में ऐसा भी नहीं हो सका। जब अक्टूबर 2020 में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के बाद दोबारा एक PDM की मूवमेंट का आगाज़ हुआ तो शुरू में तासर यही था कि कहीं से कोई अनसीन सपोर्ट आएगी कहीं ना कहीं से जो हुकूमत को डिसलॉज करने में मदद करेगी। ताहम अब इंक्रीजिंगली गुज़श्ता चंद हफ्तों में हम देख रहे हैं कि तमाम तोपों का रुख इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है, जहाँ इस्टेब्लिशमेंट को ये बाबर करवाया जा रहा है कि अगर उन्होंने इमरान खान की हुकूमत का साथ न छोड़ा तो फिर नताइज की जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर होगी। मौलाना फजल रहमान जो बहावलपुर में एक रोड साइड रैली से खिताब कर रहे थे, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा भी उनके साथ थी। ये बात सही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो इस किस्म की ज़ुबान इख्तियार नहीं करते हैं, लेकिन ज़ुबानी तरीके से उन्होंने भी कुछ इसी किस्म की बात अब से कुछ घंटे पहले की। मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने अपना धरना अपारा चौक पे रखा था इस्लामाबाद में, तो PDM को गौर करना चाहिए कि फिर से हम अपारा चौक की तरफ अपना लॉन्ग मार्च का तैयारी कर रहे हैं। ये आपने सुना कि बिलावल जरदारी भुट्टो जो कि ज़ाहिर है उस किस्म की ज़ुबान इख्तियार नहीं करते जिस किस्म की ज़ुबान इख्तियार करती हैं मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और मौलाना फजल रहमान, लेकिन बहरहाल इशारा वो भी उसी तरफ कर रहे हैं। सरताज कुल साहब, ये सब लोग कह ही रहे हैं कि आपकी जो पॉलिटिकल हुकूमत है वो स्टिच टुगेदर हुई है। PMLQ पंजाब, कोई बलूचिस्तान का ग्रुप, कोई और ग्रुप, कोई MQM की सपोर्ट, कोई साउथ पंजाब का धड़ा, और ये सारी सपोर्ट को इस्टेब्लिशमेंट ने सहारा दिया हुआ है। तो वो ये कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट से, कहते मुख्तलिफ अंदाज में कह वो ये रहे हैं कि जी आप इस सारे ढांचे को सपोर्ट ना करें, आप अलग हो जाएं और ये ढांचा धड़ाम से गिर जाएगा। कहते हैं ना, फिर पिगाड़ा साहब ने कहा था ना कि जब ये उसमें होते हैं हुकूमत के होते हैं तो ये गिरबान पकड़ते हैं और जब ये हुकूमत से बाहर होता है तो ये पाँव पकड़ते हैं। हमने कल हाथ चूमने की और पाँव पकड़ने की कल मिसालें भावलपुर में देखी हैं। अच्छा, तो जहाँ तक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात है, वैसे वो भी जो उन्होंने हैदराबाद में की है, जी, एक खुद साख्ता लीडर है, एक पर्चे के जरिए वसीयत के जरिए बन गया और गला फाड़ फाड़ के हलक तक नजर आ रहा होता है। वो तो उनके वालिद साहब पे कह सकती हैं, इनको तो नहीं कह सकती। जो पैदा होने से पहले ट्रिलियंस के वो हो जाएं, मालिक बन जाएं, और उसके बाद जब उनसे सवाल किया जाए तो 18वीं तरमीम को खतरा हो जाए, जमहूरियत को खतरा हो जाए। लेकिन थ्रेट तो उनकी देखें ना क्या है, वो थ्रेट तो ये कह रहे हैं कि भाई इस्टेब्लिशमेंट आप छोड़ दें PTI को और इमरान खान को, फिर हम हिसाब कर लेंगे। मैं वही तो कह रही हूँ। तो बहरहाल पहले इन्होंने पाँव पकड़े इस्टेब्लिशमेंट के, अपने LC भिजवाए गए इनके, वहाँ से जब टका सा जवाब आ गया कि अपने कानूनी मामलात को जो है आप अदालतों में हल करें और अपने सियासी मामलात को आप पार्लियामेंट में हल करें, फिर इन्होंने बेशर्मी से PDM के प्लेटफॉर्म से कहा कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वह इलेक्टेड हुकूमत को गिरा दे, हमारा साथ दे दे, PDM को वो दे दे, हुकूमत दे दे, फिर जाके साइड पे चली जाए। फिर अगर कहा कि अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का साथ नहीं छोड़ते तो फौज जो है वो अपनी फौज अपने जर्नैल के खिलाफ बगावत करे। आप अंदाजा लगाएं कि इस कदर फ्रस्ट्रेटेड है, इस कदर चूंकि आउट ऑफ पावर हो चुके हैं, इस कदर इनको कुर्सी प्यारी है कि चाहे इनको इदारों के पांव पकड़ने पड़े या इदारों को मिलाइन करना पड़े कि एक इलेक्टेड हुकूमत को गिरा दो। अच्छा, फिर क्या कहते हैं कि इलेक्टेड हुकूमत जो है इंतजार नहीं करना कि आपने इलेक्शन के जरिए या वोट के जरिए आपने हराना है, हालांकि उसका अंजाम तो ये गिलगित बल्तिस्तान में देख चुके हैं। इतनी बुरी शिकस्त इनको हो गई है, इनको तो वैसे साइड पे बैठना चाहिए। वो ये कहते हैं ना, वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने भी एक दफा कह दिया था कि एम्पायर की उंगली उठ जाएगी, वो इस तरफ कहते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर इस मुल्क की ये बदकिस्मती रही हो कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर 3 दफा रहा हो और जब उससे पूछा जाए तो कि एसेट बियॉन्ड मीन्स होता क्या है, तुम्हें क्या, अगर मेरे पास कतरी खतूत और जाली वो है फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स हैं, और अगर मेरे पास एसेट बॉन्ड मींस अगर मैंने मेफर के फ्लैट खरीदे या 1 हाइट पार्क खरीदे, अगर उनकी बेटी के तुम्हें क्या कि अगर मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और कोई जवाब ना दे। वहां पे अगर इतने इस तरह के बदकिस्मत हुक्मरान यहाँ से गुजरे हों और अब आर्मी या इस्टेब्लिशमेंट और तमाम इदारे अगर एक पिच पे एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हो, जो प्राइम मिनिस्टर जिदार भी हो, ईमानदार भी हो, जिसके ऊपर 1 रुपए की कतगन भी ना हो, तो इनको तकलीफ होती है, क्योंकि इनको तो आदत है ना जाके मोदी के सामने कहने की कि भाई मैं तो तुम्हारे साथ खड़ा हूं लेकिन फौज ने जो है मेरे पीठ के ऊपर छुरा घोंपा था। तो जरा आप इनकी मिन्नतें, इनकी टोन देखें, इस कदर फ्रस्ट्रेटेड है कि इलेक्टेड हुकूमत को गिराने के लिए। अच्छा, कहते हैं ना PDM के उसे जमहूरी हुकूमत, जरा इनकी PDM में कौन सी जमहूरियत, कौन सी पार्टी जमहूरियत छू की भी गुजरी, इनको पता भी है क्या होती है। विरासत के अंदर तीसरी नस्ल को ले
لے آئے ہیں, کوئی ایک لیڈر کھڑا نہیں ہوتا. اچھا مجھے سینیٹر صاحب بتا دیں کہ ان کو پارٹی میں کوئی عہدہ, کوئی لیڈرشپ, کوئی چیز پیش کی گئی ہے یا صرف مریم باجی کی ہی انہوں نے جی حضوری کی ہے؟ جی سینیٹر صاحب, جو 35 سال میں لیڈر نہیں کریٹ کر سکتے, انہوں نے کیا جمہوریت کی بات کرنی ہے؟ یہ بتائیے کہ یہ جس قسم کا بیانیہ ہے, کیا ساری پی ڈی ایم جو ہے وہ اس بیانیے پہ متفق ہے؟ بیکاز میں احسن اقبال صاحب کو سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو کسی غیر جمہوری طاقت کا سہارا لیں گے ہی نہیں عمران خان کے خلاف. تو وہ تو یہ کہہ رہے تھے اب سے چند گھنٹے پہلے, لیکن دوسری طرف سے مولانا فضل الرحمان اور جو زبان ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ کی, اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کھلم کھلا اسٹیبلشمنٹ کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ عمران خان کی الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہٹا دیں. یہ کوئی ایک تضاد ہے بڑا عجیب سا. ایک تو یہ ہے کہ پیرزادہ صاحب, اگر آپ نے الزام لگانے ہوں, بہتان لگانے ہوں, کسی پہ جو ہے گالی دینے ہوں, یہ کام پی ٹی آئی سے بہتر اور کوئی جماعت نہیں کر سکتی. یہ کام ہمارے بس کا ہی نہیں ہے. یہ جتنا کام یہ اچھا کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں, یہ تو ہم کو کوئی نہیں کر سکتے, کیونکہ اس میں تو انہوں نے اسپیشلائز کیا ہوا ہے. جہاں تک آپ نے یہ سوال پوچھا ہے, بالکل آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ ہم نے کہا کہ نہ ہم طاقت کے ذریعے حکومت کو اٹھائیں گے, نہ ہی کوئی غیر جمہوری طریقہ اختیار کریں گے, نہ ہی کسی اور انسٹیٹیوشن کا سہارا لیں گے. احسن اقبال صاحب نے کہا, میں بھی یہی کہتا ہوں کہ ہم کوئی سہارا کسی انسٹیٹیوشن کا نہ لینا چاہتے ہیں, نہ لیں گے, نہ ہم اس بات سے قائل ہیں کہ کسی ادارے کو ہم سیاست میں ہلائیں. یہ ہماری سیاسی جنگ ہے, یہ ہماری سیاسی جدوجہد ہے, یہ ہماری سیاسی طریقہ ہے. ہم ایون پی ٹی آئی, تو پھر مولانا کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ کہاں فٹ ہوتی؟ میں ذرا سوال کا جواب, ہم پی ٹی آئی کے خلاف بھی کوئی غیر آئینی اقدام کرنا نہیں چاہتے. ہاں, یہ آئین کے اندر ہے کہ ہم اگر ہمارے پاس ووٹ ہوتا ووٹ نو کنفیڈنس کریں, یا ہمارے آئین کا اجازت دیتا ہے کہ ہم ان کے خلاف پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, یا ہمارا آئین اجازت دیتا ہے کہ ہم جو ہے ان کے خلاف جلسے کر سکتے ہیں. کوئی غیر آئینی غیر قانونی نہ کام کریں گے, کیونکہ یہ کام ہم کرنا ہی نہیں چاہتے. ہم وہ کام نہیں کریں گے جو پی ٹی آئی نے کیا تھا, کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم دھرنا دے کے سینیٹر صاحب پھر آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے اداروں پر حملہ کیا تھا, وہ کام ہم نہیں دہرائیں گے. انہوں نے یہاں پولیس کو کہا تھا, انہوں نے سول نافرمانی کی تحریک شروع کی تھی, دل جلانا شروع کر دیے تھے, لوگوں سے ریکویسٹ کی کہ ملک میں پیسہ نہ بھیجیں. ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے. ہم کیا کرنا چاہتے ہیں, ہم پاکستان کی عوام کے پاس یہ مقدمہ لے کے گئے. ہم پاکستان کی عوام کو بتائے یہ مسائل, جن مسائل سے پاکستان کی عوام آلریڈی جانتی ہے کہ جن مسائل سے گزر گئے, ان کے پاس لے کے گئے ہیں کہ یہ مسائل ہیں. اور اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ عمل جو ہے وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے آئے گا, لانگ مارچ ہوگا, اسلام آباد میں آئیں گے تو لوگ یہاں آئیں گے, اور اس کے بعد پی ڈی ایم. سینیٹر صاحب اگر 31 جنوری تک بہت زیادہ لوگ سڑکوں پہ نہ نکلے, بہت بڑی تعداد میں لوگ نہ نکلے پنجاب میں, تو پھر کیا 31 جنوری کی تاریخ مزید آگے بھی جا سکتی ہے عوام کو نکالنے کی کوشش میں؟ میں آپ کے سوال سے پہلے صرف ایک جملہ کہہ دوں کہ نہ ہم کسی ادارے پر توقع رکھ رہے ہیں, نہ ہمیں توقع رکھنی چاہیے, نہ ان کا سیاسی کوئی رول ہے, نہ ہونا چاہیے. اس لیے یہ بالکل ہم کسی سے یہ توقع نہیں کر رہے. ہاں 31 انشاءاللہ لوگ نکلیں گے. یہ میں پھر کہوں گا کہ یہ کسی ایک سیاسی جماعت کا فیصلہ نہیں ہے. کوئی ایک جماعت اکیلے میں فیصلہ نہیں کر سکتی. اس میں پاکستان پیپل پارٹی بھی شامل ہے, اس میں جے یو آئی بھی شامل ہے, اس میں مسلم لیگ نون بھی شامل ہے, اس میں اے این سی بھی شامل ہے, اس میں بلوچستان کی باقی ساری سیاسی جماعتیں جو فیصلہ کریں گی وہی پی ڈی ایم کا فیصلہ ہوگا. سارے اس کو مانیں گے اور اسی رائے عمل کے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. تو سر صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا جو بیانیہ ہے اس کو آپ کم از کم یا پی ایم ایل اون نہیں کرتی؟ نہیں, کوئی بیان دیکھو, وہ اپنی پارٹی کے لیڈر ہیں, وہ اپنی پارٹی کے حوالے سے کوئی بات کر سکتے ہیں. ہم اپنی پارٹی کے اس پہ پابند نہیں ہے, نہ وہ ہماری کسی بات پہ پابند ہے. ہاں, جو پی ٹی ایم کے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر میٹنگ میں کوئی فیصلہ ہوگا, اگر سارے اس پہ متفق ہوئے تو سارے اکٹھے چلیں گے. باقی بیان دینا, بات کرنا, ٹاک شو میں آنا, میں اپنی بات کر سکتا ہوں, وہ اپنی بات. اس کے ساری سیاسی جماعتیں کل ہم نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن بھی لڑنا ہے, کوئی سیاسی اتحاد نہیں ہے. یہ تو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ جو میکسیمم جس کا ہم ایگری ہیں اس کو ہم ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور انشاءاللہ اس کو ساتھ لے کے چلیں گے. اچھا ذرا میرے ساتھ رہیے کوئکلی. سننے میں آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب ہو سکتا ہے سعودی عرب چلے جائیں, یا سعودی عرب نہ جائیں تو ان کو برطانیہ میں ہی مزید ایک سٹے مل جائے ہیلتھ گراؤنڈز کے اوپر. اس پہ آپ کی پارٹی کا اور آپ کی جو کیبنٹ کی آپ ممبر ہیں اس پہ کیا پرسپیکٹو ہے آپ لوگوں کا؟ کیبنٹ کی میٹنگ تو کل ہے, ہر منگل کو ہوتی ہے. پچھلی کیبنٹ کی میٹنگ میں کیا یہ بات سامنے آئی؟ کیونکہ شیخ رشید صاحب جو اب انٹیریئر منسٹر ہیں وہ تو کہہ چکے ہیں کہ 16 فروری کے بعد نواز شریف صاحب کے پاسپورٹ کو ایکسٹینڈ نہیں کیا جائے گا.
نہیں، یہ تو وہ سرعام کہہ چکے کہ ان کے جو پاسپورٹ ہے اس کو ایکسٹینڈ نہیں کیا جائے گا، لیکن بات یہ ہے کہ ایک شخص جھوٹ بول کے گیا ہوا ہے، 3 دفعہ کا پرائم منسٹر ہے، اشتہار اس کا لگ چکا ہے، اشتہاری آنریبل کورٹ نے ان کو قرار دے دیا ہے کہ ایک شخص ایکسکانڈر بھی ہے، وانٹڈ بھی ہے، ہی شوڈ کم بیک اور فیس کرے اپنے اس کو معاملات کو فیس کرے، لیکن وہ باہر لندن میں بیٹھ کے اداروں کے اوپر قدغن لگاتے ہیں، کافی نقصان انہوں نے پاکستان کو پہنچایا اپنے بیانے سے، اور انڈیا میں ان کے بیان کے اوپر بڑے شادیانے بجتے ہیں۔ لیکن جہاں تک سعودی عرب کی بات ہے، دیکھیں ٹریک ریکارڈ تو یہی بتاتا ہے کہ نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کو ہمیشہ اپنے ورکرز کو چھوڑ کے اپنا ذاتی مفاد پیارا ہے، ہمیشہ نوٹوں کے بیگ لے کر بھاگ جاتے ہیں، کسی نے ان کو پاکستان آنے سے نہیں روکا نا۔ اگر واقعی مرد مجاہد اور امیر المومنین ہو تو آئیں آ کے آپ فیس کریں، یہ آپ کی مورل اتھارٹی بھی ہے، آپ اپنے ورکر کے ساتھ کھڑے ہو، ورکرز کو کہہ رہے کہ انقلاب لے کر، ویسے انقلاب کو تو ٹھنڈ لگے۔ امید ہے کہ کل آپ کی جب کیبنٹ کی میٹنگ ہوگی جو ہر ٹیوزڈے کو ہوتی ہے تو وہاں یہ ایشو بھی اٹھے گا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے سیریسلی میں سعودی عرب والے معاملے کا کہ کس نے کیا ان کو پیشکش کی ہے، میں اس لیے کوئی کمنٹ نہیں کر سکتی کہ مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے، لیکن میں ٹریک ریکارڈ آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ سیاسی بگوڑے ایسے ہی کرتے ہیں، اسائلم بھی جا کے لیتے ہیں، جا کے بھیک بھی مانگتے ہیں، اقامہ ہولڈر بھی وہ ہوتے ہیں، کسی اور ملک کے چپڑاسی بھی ہوتے ہیں، منی ٹریل وہ دیتے نہیں ہیں، اداروں کے اوپر قدغن لگاتے ہیں، دوسروں کے بچوں کو کہتے ہیں انقلاب کے باہر نکلو، خود جا کے لندن بیٹھ جاتے ہیں۔ وقت ہمارا ختم ہوا یہاں پر اس نشست کا، زرتاج گل صاحبہ کا، سینیٹر جاوید عباسی صاحب کا بہت شکریہ۔ ناظرین اسی ٹاپک کو ہم لے کر آگے بڑھیں گے، بیرسٹر شہزاد اکبر جو اکاؤنٹیبلٹی کے معاملات کو، نواز شریف اور اسحاق ڈار صاحب کے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں، ان سے پرسپیکٹو لیتے ہیں اس خبر کا، جہاں نواز شریف صاحب کو یا تو برطانیہ میں رہنے کی سہولت دی جا رہی ہے یا سعودی عرب جانے کی بات بھی ان کی ہو رہی ہے، اس پہ مزید بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے، سمجھیں گے ایک بریک کے بعد۔ ناظرین ویلکم بیک۔ ناظرین پروگرام کے پچھلے حصے میں ہم نے یہ ذکر چھیڑا کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ اطلاعات مل رہی ہے کہ نواز شریف صاحب برطانیہ میں بھی اپنے قیام کو ہیلتھ گراؤنڈز پہ بڑھا سکتے ہیں اپنے ایکسپائرڈ پاسپورٹ ہونے کے باوجود، اور ان کو سعودی عرب اور قطر کی طرف سے آفر بھی ہے کہ وہ جب تک چاہیں، جتنی دیر تک چاہیں، وہ شاہ سلمان کے ایک گیسٹ کی حیثیت سے سعودی عرب میں رہ سکتے ہیں۔ پاکستان کے ایک بڑے اردو کے ٹیلی ویژن چینل کی ویب سائٹ پہ اس کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کو سعودی عرب کی طرف سے بھی آفر ہے، قطر کی طرف سے بھی آفر ہے، اور برطانوی وزارت خارجہ نے بھی ان کو یہ یقین دلایا ہے کہ آپ اپنے پاسپورٹ کی ایکسپائری کے باوجود یہاں ٹھہر سکتے ہیں، کیونکہ غالباً برطانیہ میں کوئی ایسا قانون ہے کہ اگر ایک شخص کی عمر 60 برس سے زیادہ ہو اور وہ ہیلتھ گراؤنڈز علاج کے لیے وہاں پر موجود ہو برطانیہ میں، تو وہ 18 مہینے تک وہاں پر اپنے علاج کو بڑھا سکتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی طرف پی ٹی آئی کی حکومت کے کسی ترجمان نے اس سے پہلے اشارہ نہیں کیا ہے، لیکن خالی یہی بات نہیں ہے، بلکہ ایک دن پہلے ہارون رشید صاحب نے، جو پاکستان کے ایک بہت ممتاز کالمنسٹ ہیں، کامنٹیٹر ہیں، انہوں نے 92 نیوز ہی کے پروگرام میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ نواز شریف صاحب نے، در حقیقت اس سے برخلاف انہوں نے دعویٰ کیا، اس سے ہٹ کے انہوں نے دعویٰ کیا کہ نواز شریف صاحب نے غالباً اگست سپتمبر 2020 میں برطانیہ کے اندر ایک انویسٹمنٹ ویزے کے لیے درخواست ڈالی ہے، جس میں آپ کو 2 ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ وہاں رکھنے ہوتے ہیں یا شو کرنے ہوتے ہیں۔ ہارون رشید صاحب نے اس کے بارے میں کیا معلومات دی ہیں، میں آپ کو سناتا ہوں۔ نواز شریف صاحب نے برطانیہ میں قیام کے لیے ویزا اپلائی کر دیا ہے، اور وہ ہے انویسٹمنٹ ویزا، جس کے لیے 2 ملین پاؤنڈ چاہیے ہوتے ہیں، 40 کروڑ روپے تقریباً، کچھ کم ہو سکتے ہیں کچھ زیادہ، 39 کروڑ ہو سکتے ہیں، 41 کروڑ ہو سکتے ہیں، 40 مہینے کا ویزا ہوتا ہے۔ اور یہ ویزا انہوں نے اپلائی کیا، لیٹ سے لیٹ بھی اگر کیا ہوگا تو اگست کے شروع میں، پچھلے سال اگست کے شروع میں۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہارون رشید صاحب جو ہیں، جو ایک بڑے انفارمڈ جرنلسٹ اور کالمنسٹ ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا کہ اگست میں نواز شریف صاحب نے برطانیہ میں ایک انویسٹمنٹ ویزا جو ہے اس کے لیے اپلائی کر دیا ہے۔ غالباً نواز شریف صاحب کو احساس تھا کہ 16 فروری کو ان کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو جائے گا، اور یہ انہوں نے سوچا ہی ہوگا کہ موجودہ حالات میں حکومت پاکستان اور وہاں کی عدالتیں ان کو ایبسکانڈر قرار دے چکی ہیں، حکومت پاکستان مطالبہ کرتی ہے کہ وہ واپس آ جائیں، تو ایسے حالات میں پاکستان کی حکومت ان کے ویزے کو، ان کے پاسپورٹ کو ایکسٹینڈ نہیں کرے گی۔ یہی وہ چیز ہوئی جب پاکستان کے نئے وزیر داخلہ جناب شیخ رشید صاحب نے اب سے چند دن پہلے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب کے پاسپورٹ کو آگے نہیں بڑھایا جائے گا، کینسل کر دیا جائے گا، ایکسٹینڈ نہیں کیا جائے گا۔ اب مجھے اس وقت جوائن کر رہے ہیں بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب، جو وزیر اعظم پاکستان کے ایڈوائزر ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، لیکن صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ ان معاملات میں ایک انتہائی انفارمڈ شخصیت ہیں۔ ان معاملات کو حکومت میں آنے سے پہلے بھی ایک ٹیلی ویژن کامنٹیٹر کی حیثیت سے، ایک ریسرچر کی حیثیت سے ڈیل کرتے رہے ہیں۔ بہت مدتوں تک انہوں نے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے ساتھ انہوں نے
کام بھی کیا, پھر وہ مسلسل ہماری رہنمائی ٹیلی ویژن پروگرامز میں کرتے رہے ہیں. تاہم جو بات تھوڑی سی حیرانگی کی ہے کہ جس چیز کی طرف اشارہ ہارون رشید صاحب نے کیا, وہ بیرسٹر شہزاد اکبر نے کم از کم ہمیں اپنی پریس کانفرنسز میں بات نہیں سنائی ہے. بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب, السلام علیکم, وارم ویلکم. جی وعلیکم السلام, شکریہ ڈاکٹر صاحب. بیرسٹر, یہ دعویٰ جو ہارون رشید صاحب نے کیا اور یہ دنیا ٹیلی ویژن کی ویب سائٹ پہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں, کہیں دعویٰ ہو رہا ہے برطانیہ میں وزارت خارجہ نواز شریف صاحب کو کہہ رہا ہے کہ سر آپ جتنی دیر تک ٹھہرنا چاہیں آپ ٹھہر سکتے ہیں, کوئی پریشان نہ ہو. کہیں شاہ سلمان ان کو بلا رہے ہیں, کہیں قطر میں سیف الرحمان صاحب ان کے لیے بات کرتے نظر آ رہے ہیں, اور کہیں اب ہارون رشید صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے اگست میں ہی برطانیہ میں اپلائی کر دیا تھا ایک انویسٹمنٹ ویزا کے لیے. آپ تو بڑی بھرپور پریس کانفرنسز کرتے رہے, لیکن اس میں سے کوئی چیز آپ نے ہمیں نہیں بتائی. جی ڈاکٹر صاحب, دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ اس تمام آپ کے بات سے اور یہ جتنی خبریں آ رہی ہیں ان سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب اب باقاعدہ بگوڑے ہو چکے ہیں. پروکلیمڈ افینڈر تو پہلے تھے, اب وہ بگوڑے ہیں کہ کبھی اس ملک بھاگنے کا سوچ رہے ہیں, کبھی دوسرے ملک بھاگنے کا سوچ رہے ہیں. جہاں تک ان کے دو آپ نے باتیں کی, ایک تو ہے انویسٹمنٹ ویزا کے لیے, تو ہماری اطلاع کے مطابق تو ایسا فی الحال کوئی اس طرح کی ہمارے پاس اطلاع نہیں ہے کہ انہوں نے انویسٹمنٹ ویزا اپلائی کیا ہے. میں نے بھی یہ کال سنی ہارون رشید صاحب کی بات. اچھا, ہم اپنے ذرا معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن میں یہ بتاتا چلوں آفیشیلی جو آپ خود جانتے ہوں گے اس ملک کے قانون کو, کہ امیگریشن کیسز کے اوپر انڈیویجولی وہ آفیشلی تو آپ کو ورژن نہیں دیتے کہ آفیشلی کسی نے انویسٹمنٹ ویزا اپلائی کیا ہے یا نہیں کیا. لیکن میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا اور برطانیہ کے قانون کو تھوڑا بہت سمجھنے کی غرض سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک ایسا شخص جو کنوکٹڈ ہو اور منی لانڈرنگ اور کرپشن جیسے چیزوں میں کنوکٹ ہوا ہو, اس کے لیے سیٹلمنٹ ویزا یا وزٹر ویزا جو ہے سیٹلمنٹ ویزا یا انویسٹمنٹ ویزا جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ اس کو تمام فیکٹس ڈسکلوز کرنے ہوتے ہیں. تو ان کو کیا یہ ڈسکلوز کریں گے, بیکاز اس کے اندر ایک خانہ ہوتا ہے کہ ہیو یو ایور بین کنوکٹڈ, یہ تو آپ کے ویزا فارم کے اوپر بھی ہوتا ہے. تو جب آپ اس کو کیا ٹک کریں گے, یس یا نو. اف یو سے یس دین یو ہیو ٹو گیو آل دی ڈیٹیل اینڈ ایکسپلینیشن. اس ریزن کی وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ یہ بالکل صحیح آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ ہر دنیا کے ویزا فارم پہ ایک خانہ ہوتا ہے جس پہ آپ کو لکھنا ہوتا ہے کہ کیا کبھی کسی عدالت نے آپ کے خلاف فیصلہ سنایا, اور اگر سنایا تو پھر آپ کو اس کی تفصیلات جو ہیں نیچے ایک خانے میں ٹک کرنے کے بعد لکھنی ہوتی ہے. لیکن بیرسٹر صاحب, آپ نے کہا کہ برطانوی حکومت انہوں نے اپلائی کیا یہ نہیں, ہمیں نہیں معلوم, لیکن چونکہ آپ کی حکومت اور آپ تو مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آنا چاہیے, اور حکومت ڈیمانڈ کر رہی ہے, بتایا جاتا ہے کہ چٹھی خط بھی لکھی گئی ہے, تو کیا ایسی کسی اپلیکیشن میں نواز شریف صاحب کی آپ کی حکومت جو ہے وہ بھی وہاں جا کے اس کا پروسیڈنگ کا حصہ بن سکتی ہے کہ جی ہمیں بھی سنا جائے؟ دیکھیے, ہم نے اپنی جو یہ پروسیڈنگز جو ہم نے پہلے بھی ان کے ساتھ کمیونیکیشن کی ہیں, وہ تھی جو چیز ہمیں مصدقہ طور پہ معلوم تھی کہ نواز شریف صاحب نے اپنے اسٹے کے ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کرنا ہے, بیکاز ان کا اسٹے ایکسٹینشن ختم ہو رہا تھا. تو ہم نے پریمپٹ کرتے ہوئے پہلے سے برطانیہ حکومت کو ان کے کیس کے بارے میں کچھ حقائق سے آگاہ کیا, اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم آپ کی اس میں, کیونکہ ہم قانون کو جانتے ہیں, جو کیس ہے ایکسٹینشن کا وہ اس انڈیویجول کا اور ہوم ڈپارٹمنٹ کے مطابق ہے. ہم آلریڈی اپنی اسسٹنس ان کو پرووائڈ کر چکے ہیں ان کے سرکمسٹانسز بتا کے. جہاں تک ایکسٹینشن کی بات ہے, اور بھی آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ کوئی 18 ماہ تک 60 سال سے اوپر شخص کی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے ہیلتھ گراؤنڈ کے اوپر. تو ڈاکٹر صاحب, اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ ہیلتھ گراؤنڈز کیا ہیں. نواز شریف صاحب کو اپنا کیس بونافائیڈی کلیم کو ثابت کرنا پڑے گا کہ جو ان کی ہیلتھ کنڈیشن ہے, کیونکہ یہ وہ کیس نہیں ہے کہ فریش کیس ہو کہ میں وہاں اپنے علاج کے لیے جانا چاہتا ہوں. یہ کیس ہے کہ میں یہاں علاج کروا رہا ہوں, میرا علاج مکمل نہیں ہوا اور میں واپس جانا چاہتا ہوں. تو پہلے انہیں برطانوی حکام کو یہ بتانا پڑے گا کہ میں نے 1 سال کون سا علاج کروایا ہے. لنڈن میں میں سمجھتا ہوں جتنا میڈیا کی کوریج موجود ہے, نواز شریف صاحب نے شاید ایک آدھے ایکس رے کروانے کے علاوہ کوئی علاج نہیں کروایا ہے لندن کے اندر. تو ان کو وہاں یہ بھی بتانا پڑے گا کہ انہوں نے کیا کروایا.
نہیں تو آپ بیرسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں، آپ بیرسٹر صاحب خاصے تکنیکی دلچسپ نقطے اٹھا رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ایک ہیلتھ گراؤنڈ پہ ایکسٹینشن کرنا چاہیں گے تو برطانوی امیگریشن حکام کے سامنے ان کو سائنٹیفک میڈیکل ایویڈنس لانی پڑے گی کہ میں جب سے یہاں آیا تھا میں نے فلاں فلاں ہاسپٹل فلاں فلاں کنسلٹنٹ سے یہ میں نے علاج کروایا ہے، یہ میری پرسکرپشنز ہیں اور یہ میرے ٹیسٹ ہیں اور یہ سب چیزیں ہیں. یعنی وہ آپ سمجھتے ہیں، آپ مطمئن ہیں، آپ کو خیال ہے کہ ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں ان کے پاس؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جب شادی کے کیسز ہوتے ہیں وہ بھی برطانیہ سیٹلمنٹ کے لیے جاتے ہیں، وہ برطانیہ کی جو امیگریشن ہے وہ صرف نکاح نامے کو نہیں مانتی، وہ کہتی ہے جی ویڈیو فلم بھی لے کے آئیں، ساتھ آپ فوٹوگرافک ایویڈنس بھی لے کے آئیں، 6 لوگوں کی گواہی بھی لے کے آئیں. اتنا اس کا پروسیس ہے. ہم نے برطانوی حکومت سے یہی درخواست کی ہے کہ آپ کا ایک عام شہری کے لیے اتنا سخت پروسیس ہے، آپ اس سے نہ گزاریں. کم از کم ان سے یہ پوچھ لیجئے کہ انہوں نے کون سا علاج کروایا. اگر آپ خود مختار ملک ہیں، آپ ان کو مزید رہنا دینا چاہتے ہیں، آپ کی اپنی سوابدید ہے، لیکن اس میں یہ سوال ان سے ضرور کر لے رہے ہیں کہ وہ کون سا علاج کروا رہے ہیں اور کیا کروا چکے ہیں. کیونکہ گراؤنڈ جو ہے اس کو جسٹیفائی کرنا تو جو اپلائی کر رہا ہے، جو اپلیکینٹ ہے، اس کا کام ہے. بیرسٹر صاحب یہ بھی آپ نے بہت ہی اہم ایک انکشاف کیا. آپ اس خط کے مندرجات جو ہیں کانٹینٹس کی طرف اشارہ کریں. یعنی حکومت پاکستان نے برطانوی حکومت کو خط میں، چٹھی میں، لیٹر کورسپونڈنس میں یہ سوال اٹھایا ہے کہ آپ نواز شریف صاحب کے علاج کے حوالے سے سوالات ریز کریں. یہ کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ اسپیسیفکلی آپ نے مینشن کر دیا. یہ خط کب لکھا تھا؟ جی اس خط کو لکھے تو تقریباً اب دو ماہ ہو چکے ہیں اور ابھی فردر کمیونیکیشن بھی جاری ہے، اور خط کے بعد ہماری سفارتی سطح پہ ان سے بات چیت بھی ہوئی ہے، اور اس بات چیت کے اندر بھی ہم نے یہ تمام حقائق جو ہیں ان کے گوش گزار کیے ہیں کہ ان حقائق کو دیکھتے ہوئے دیکھیے. دوسری چیز یہ ہے کہ برطانیہ جو آپ علاج کروانا چاہتے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا علاج ہے، کیونکہ ایک امیگریشن کا سوال ہمیشہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو علاج آپ یہاں سے کروانا چاہ رہے ہیں کیا اس چیز کا علاج اس ملک میں ممکن نہیں ہے جس ملک کے آپ بسی ہیں. یہ تمام چیزیں ہیں، یہ وہ اسٹینڈرڈز ہیں اور یہ بھی سوال آپ کے اسٹیبلشڈ امیگریشن قانون کے مطابق ہے. تو اس اسٹینڈرڈ کو اگر یہ سیٹسفائی کر پاتے ہیں، میٹ کر جاتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. نہیں کرتے تو یہ کوئی ایک قسم کا امتیازی سلوک تو نہیں ہو سکتا نواز شریف صاحب سے، اس لیے کہ وہ 3 دفعہ کے نااہل وزیر اعظم ہیں. بیرسٹر صاحب جو کچھ آپ نے بتایا، آپ نے کہا کہ 2 ماہ پہلے یہ کورسپونڈنس شروع ہوئی تھی، کورسپونڈنس ابھی بھی جاری ہے، تو کیا برطانوی حکام کی طرف سے اس کورسپونڈنس کا کوئی جواب بھی دیا گیا ہے؟ جی بالکل، ان کی طرف سے ہمیں جواب آیا ہے اور آفیشلی بھی انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ جو چیزیں آپ نے ہمیں بتائی ہیں ہم اس کو کنسیڈر کریں گے. باقی وہ انڈیویجول کیسز کو آن میرٹ ڈیل کرتے ہیں جب ان کے سامنے یہ کیس پرسو ہوگا، بیکاز چونکہ برطانیہ لاک ڈاؤن میں تھا تو وہ آٹومیٹکلی ان کو وہ 1 مہینے کی ایکسٹینشن مل جاتی ہے کہ چونکہ ان کا کیس انڈر پروسیس ہے، اس کے اوپر ابھی ڈیسیجن نہیں ہوا ہے ان کی ایکسٹینشن کو لے کے. لیکن چونکہ یہ تمام حقائق ان کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں تو دے ہیو ٹو ناؤ کنسیڈر دیز. اور یہ ایک ریٹن آفیشیل کمیونیکیشن ہوئی ہے تو یہ تھوڑا سا برسر ویری انفارمیٹیو. آپ چونکہ وکیل بھی ہیں، آپ چونکہ بیرسٹر بھی ہیں اور قانون سے بھی واقف ہیں، چونکہ پاکستان کے ہائی کورٹ لیول کی عدالتیں نواز شریف صاحب کو ایبسکانڈر قرار دے چکی ہیں اور ڈیمانڈ کرتی ہیں، ان کے نوٹسز ایشو کیے گئے ہائی کمشنر وغیرہ سے، تو قانونی طور پر پاکستان کی حکومت، میری انڈرسٹینڈنگ ہے ناقص، میں چاہتا ہوں آپ اس کی وضاحت کر دیں، پاکستان کا وزارت داخلہ ان کے پاسپورٹ کو شاید ایکسٹینڈ کر بھی نہیں سکتا گیون دا فیکٹ کہ ان کے خلاف اس قسم کے ڈیسیجنز ہیں ایبسکانڈنگ ہونے کے کورٹ کے. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی دیکھیے، پاسپورٹ کی ایکسٹینشن سے متعلقہ جب یہ پاسپورٹ ابھی تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا ہوگا، لیکن جس دن ان کی پاسپورٹ ختم ہوتی ہے اور اگر نواز شریف صاحب پاسپورٹ کی ایکسٹینشن کی درخواست دیتے ہیں جو انہیں ہمارے ہائی کمیشن میں دینی پڑے گی، تو اس وقت یہ چیز ضرور دیکھی جائے گی کہ کیا ایک پروکلیم، بس پاسپورٹ ہونا آپ کا رائٹ نہیں ہے، کیا ایک پروکلیمڈ افینڈر کو پاسپورٹ جاری کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ ڈاکٹر صاحب جس طرح سے میں نے ویزا کا کہا، اسی طرح سے پاسپورٹ کے جاری کرنے کے لیے بھی ایک کریکٹر سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کے اوپر کوئی ڈیسیجن تو نہیں ہے، کوئی آپ کے خلاف کورٹ کا فیصلہ تو نہیں ہے، آپ کانوکٹ تو نہیں ہیں، اگر کانوکٹ ہیں تو آپ اپنی سزا بھگت چکے ہیں. یہ تمام چیزیں ہیں جو فیکٹرز ہیں جو سامنے رکھے جاتے ہیں. انہی فیکٹرز کی روشنی میں اور اس کو لیگلی ویو کیا جائے گا کہ لیگل اس کی سچویشن کیا ہے. میں کوئی اس وقت ججمنٹ کال نہیں دے رہا، لیکن ونس ہی میکس دی اپلیکیشن، اس کو باقاعدہ
اپنے عدالتوں کے فیصلوں کی نظر میں اور ہمارے جو اس وقت مروجہ قوانین ہیں ان کی سامنے رکھتے ہوئے ہی فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا ایک پروکلیمڈ افینڈر کو جو کہ ملک سے بھاگا ہوا ہے اس کو یہ جو فیسلٹی ہے پاسپورٹ کی دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی۔ آپ کی بات کو سن کے میرے سے سب لگ رہا ہے کہ کچھ اخباری خبریں یا ہو سکتا ہے جو کامنٹ ہمارے سامنے آئے ہیں وہ مصدقہ نہ ہوں، کسی ڈس انفارمیشن کا حصہ ہوں جو پھیلائی جا رہی ہو کسی کوارٹر سے، لیکن پھر بھی میں از راہ احتیاط جو ہے یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ اگر نواز شریف صاحب کا پاسپورٹ اب سے چند ہفتوں میں ایکسپائر ہونے والا ہے تو پھر تو اگر ان کو سعودی عرب ٹریول کرنا ہے اسی پاسپورٹ پہ تو وہ تو پھر ان کو اگلے 4 ہفتوں میں کرنا ہی پڑ جائے گا۔ جی میرا خیال ہے اگر انہوں نے ٹریول کرنا ہے تو انہیں انہی 4 ہفتوں میں کرنا ہوگا، لیکن اس میں بھی میرا تجزیہ یہ ہے کہ شاید وہ یہ نہ کریں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن برطانیہ آنے کا بھی دوبارہ راستہ بند ہو جائے گا، کیونکہ ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں اور یہاں سے ہل نہیں سکتے، اور اس کے بعد اگر وہ سعودی عرب چلے جاتے ہیں تو پھر تو ان کے دعوے کی کلی یہاں سے ہی کھل جائے گی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ شاید تھوڑا مشکل ہوگا ان کے لیے، لیکن بہرکیف میں نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ ان دی آئیز آف لا وہ ایک پروکلیمڈ افینڈر ہیں، ایک بگوڑے ہیں، اور بگوڑے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ بھاگ رہا ہوتا ہے، لا انفورسمنٹ اس کے پیچھے ہوتی ہے، قانون اس کو پکڑنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب نے بہت وضاحت کی، بڑا ہی اہم ایشو ہے پاکستان کے 3 ٹائم ایکس پرائم منسٹر جو علاج کی وجہ سے کہ کاز کی وجہ سے اس کے ایکسکیوز کی وجہ سے برطانیہ میں ہے، اب مسئلہ ہے کہ ان کا پاسپورٹ ایکسٹینڈ نہیں ہو پائے گا، بات ہوتی ہے سعودی عرب چلے جائیں گے یا برطانیہ میں ایکسٹینڈ کر لیں گے۔ بیرسٹر شہزاد اکبر بہت ہی انفارمڈ ہیں اور یہ تجزیہ آپ نے سنا۔ آج ناظرین اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، بہت شکریہ۔